بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک بات یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا۔ فرماتے ہیں تمام انبیاء اور رسول کا دین اسلام ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ تو اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین کو لے کر کے سارے نبی اور تمام انبیاء اور رسول آئے تھے، اسی اسلام کو لے کر کے۔ فرماتے ہیں تمام انبیاء ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے۔ اگرچہ ان کی شریعتیں اور احکام مختلف تھے، لیکن سبھی ایک اساس و بنیاد پر متحد تھے، جو کہ توحید ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء رسول آئے، ان سبھوں نے وحدانیت کی دعوت، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت میں قدر مشترک چیز تھی۔ البتہ ان کی شرائع اور احکام میں کچھ معمولی فرق بھی تھا کہ بعض چیزیں کسی شریعت میں جائز تھی اور دوسری شریعت میں ناجائز ہو گئی، یا بعض چیزیں کسی شریعت میں ناجائز تھی اور بعد میں آنے والی شریعت میں جائز ہو گئی۔ تو یہ تو اختلاف تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت اور توحید میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سارے نبی نے یہی دعوت دیا کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، جن کا باپ ایک ہے اور مائیں علیحدہ ہیں۔ یعنی ان سب کی دعوت توحید میں سب مشترک، اور ان کی مائیں علیحدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور شریعت الگ الگ ہے، لیکن توحید میں سب جو ہے ایک ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ دوستو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام، اور اسلام کا سب سے اولین مشن اور تمام انبیاء کے زندگی کا اولین مشن جو تھا وہ توحید تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے ایک پیسہ ہمیں دے نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر کے ایک پیسہ ہم سے چھین نہیں سکتی، اس کا ہمیں پکا اور پختہ یقین ہونا ہے۔ پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم کو اس کو مان کے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین کے ساتھ چلنا ہے کہ دنیا میں جب تک اللہ چاہیں گے ہم کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، چاہے زمین سے ایک دانہ نہ نکلے، چاہے آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں گرے، لیکن اللہ ہم سب کو کھلانے پلانے پہ قادر ہے۔ اللہ چاہے اپنی قدرت سے ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کر سکتا ہے، اور وہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج کے سبق میں خاص طور سے جو بات مؤلفین نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کی شریعت اسلام ہی تھی، اور اسی اسلام کی آخری کڑی جو تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی۔ اب اسلام کے بعد کوئی دین، کوئی مذہب اور کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اسلام آخری دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی دین ہے، نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام و ایمان پر ٹھیک سے چلنے کی سعادت بخشے، اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہر شخص کو اس دولت سے مالا مال فرما دے۔ ایمان و اسلام کی دولت سے اللہ پوری انسانیت کو نواز دے اور سب کو کامیابی کے ڈگر پہ چلا دے، یہی ہماری سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔